کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف بابرکت ہر ایک اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان میں چاشنی اور مٹھاسی پیدا نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف بابرکت ایام چل رہے ہیں، اور ان ایام کو ہم اپنی زندگی کے یادگار ایام بنانے کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاص اعمال اور وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر ہر ایک اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کی پابندی بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو اعمال صالحہ اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، سبحان اللہ، یہ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور باب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے۔ میں اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظوں پر غور کریں۔ ہم بس اوقات اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اگرچہ دانت نہیں ہوتے، لیکن یہ کاٹ دیتے ہیں، یہ زخمی کر دیتے ہیں۔ بس اوقات بیوی اپنے شوہر سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتی ہے جس سے شوہر کا دل زخمی ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے کام کاج پر، لیکن اس کے دل کے اندر بیوی کی وہ بات موجود ہوتی ہے، دماغ میں وہ بات گھوم رہی ہوتی ہے۔ شوہر کبھی اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس کی راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کبھی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بے ادبی کر لیتی ہے۔ آس پڑوس والے ایک دوسرے کے ساتھ، آفس ورکر ایک دوسرے کے ساتھ جہاں کام کاج کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں دوست کے ساتھ، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا کہ کامل ایمان والا، سبحان اللہ، آج ہر ایک شخص یہ کہتا ہے یار ایسی بات نہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان میں چاشنی اور مٹھاسی پیدا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا نرم اور اتنی زبان میں اتنی نرمی عطا فرمائی تھی۔ یہ ذکر فرمایا قرآن کریم میں فبما رحمت من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اس بات کا ذکر ہے کہ نرمی کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ اب سیدنا یہاں نرمی کے اوپر میں آپ کو ایک بات کہوں، پیارے کریم آقا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، ایک اعرابی اس طریقے سے دیہاتی ہوتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کسی حاجت کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وہ چیز نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے دیکھا، صحابہ کی بھی حالت اتنی خاص نہیں تھی، صفحہ پہ موجود تھے، تو کہا کہ چلے جائیں اور وہاں جا کر میرا نام لے کر ان کو کسی سے ان کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ وہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں گئے اور وہاں دیکھا
کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے حوالہ دے کر کہا کہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیں. ایک یہودی نے کہا میں ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد مجھے دے دیں. 1 مہینے میں بھی 2 دن 3 دن باقی تھے ختم ہونے کو کہ وہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی وہ نان مسلم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، بلکہ عرض کیا کی، آنے کے ساتھ ہی فوراً نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اپنا صافہ یا اپنا کپڑا جو لے لے وہ ڈالا اور اس کو موڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. صحابہ نے یہ دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال دی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے مجھے واپس کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی حاجت پوری کرنے کے لیے. لیکن آقا علیہ السلام نے جب دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ غصے میں ہے تو فرمایا کہ چھوڑ. فرمایا کہ اے عمر، اس معاملے کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ اسے صبر کی تلقین کروائیں اور مجھے یہ کہیں کہ آپ ان کو پیسے لوٹا دیں. اللہ اکبر. نبی ہو کر اپنا عمل یہ بتلا رہے ہیں، یہ کیا ہے، نرمی سکھلا رہے ہیں. اور پھر اس یہودی نے خود بعد میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت کیا کہا، اللہ اکبر، ان کو ان کا قرضہ بھی لوٹایا اور ڈبل دگنا چگنا دیا. فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ اتنا کیسے لے کے جائیں گے، اتنا سارا دے دیا آپ نے. فرمایا کہ ان کو 1 اونٹ بھی دے دیں. اللہ اکبر. رحمت للعالمین ہے، سخاوت کے پیکر ہیں. اللہ اکبر. سب کچھ دے دی. اور پھر اس وقت کیا معاملہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس یہودی نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری کتابوں میں نبی کی بڑی تعریفیں لکھی ہیں، اس میں ایک بات کو میں نے سارے مشاہدات دیکھ لیے تھے، ایک بات کا میں ذکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلم ہے، صاحب آقا علیہ السلام بردبار ہے، نرمی کا حسن سلوک کا برتاؤ کرنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس نے کہا کہ جب میں نے اس عمل کی جان بوجھ کے میں نے یہ کیا کہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس بات کا اظہار کریں گے. اللہ اکبر. سختی کا اظہار تو نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو فبما رحمت، یہ شان ہے میرے پیارے نبی کی، فبما رحمت من اللہ لنت. تو یہ ہے حسن سلوک، نرمی اور برتاؤ. ہم بسا اوقات غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جانیے کہ میں جوان ہو کر بسا اوقات میری زندگی میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا تھا، اب کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی کو بدلنے کی، اپنی عادات کو بدلنے کی. آپ بھی کوشش کیجیے آہستہ آہستہ. یہ ہے وہ نبی سے عشق و محبت کے دعوے کرنے والوں کے لیے اپنی ربیع الاول شریف کو یادگار بنانے کے لیے. اگر ربیع الاول شریف آیا اور میں نے اپنے غصے کو ختم نہیں کیا، ربیع الاول شریف آ کر پہلے بھی زندگی میں گزر گیا، اپنے آپ کو بدلا نہیں، تو اس ربیع الاول شریف میں ہم نے اپنی زندگی کو یادگار بنانا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعمال اور وظائف کا ذکر کرتے ہیں، خاص اعمال اور وظائف کا. تو آج کا جو خاص عمل ہے وہ سبحان اللہ، یہ پیاری قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، سورہ قریش. سورہ قریش اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سبحان اللہ، ایک تو دشمن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہدایت، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی تو انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی معاملات میں غیبی مدد و نصرت فرماتے ہیں. تو آپ نے آج کے دن سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے. سورہ قریش اول آخر درود شریف کے ساتھ، جسے آپ نے 21 بار پڑھا، صبح کے وقت 21 بار شام کو. اگر کوئی سورہ قریش نہ پڑھ سکے تو وہ سورہ نصر پڑھ لیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو آپ نے یہ آپ نے عمل کرنا ہے، یا جامع یا کریم، یا جامع یا کریم اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے صبح کے وقت میں 313 بار پڑھنا ہے، اور شام کے وقت میں بھی یا جامع یا کریم 313 بار پڑھنا ہے. رات کے وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ توبہ، باوضو ہو کر دن باوضو گزاریں، اور باقی جو ہے یومیہ 1000 مرتبہ درود السلام پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا چھٹے روزے کے کیا چھٹی ربیع الاول کی کیا خاص اعمال اور وظائف ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.